بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فصل نمبر 12 مرفوعات۔ کیا یعنی وہ اسم جن پر رفع آتا ہے، وہ اسم جن پر ہے۔ بات آئی سمجھ میں؟ مرفوعات 8 ہیں۔ کیا؟ فاعل، نمبر 2 مفعول معلوم یسمى فاعل ہو، یعنی نائب فاعل جس کو کہتے ہیں، فعل مجہول کا بعد جو مرفوع ہوتا ہے اس کو نائب فاعل۔ نمبر 3 مبتدا، نمبر 4 خبر، ٹھیک ہے۔ نمبر 5 ان اور اس کے اخوات کی خبر، یعنی حروف مشبہ بالفعل کی خبر، اس کا اسم منصوب خبر مرفوع ہوتی ہے۔ نمبر 6 ما ولا مشبہہ لیس کا اسم، اس کا اسم مرفوع خبر منصوب ہے۔ کان اور اس کے اخوات کا اسم، اس کا بھی اسم مرفوع خبر منصوب ہے۔ بات آئی سمجھ میں؟ اور لائے برائے نفی جنس، جس کو لائے نفی جنس کہتے ہیں، اس کی خبر، یہ سب چیزیں کیا ہوتی ہیں؟ مرفوع۔ بات آ گئی سمجھ میں؟ نمبر 1 فاعل وہ ہے کہ جس کی طرف فعل کی نسبت اس طرح ہوتی ہے کہ وہ فعل اس اسم کے ساتھ قائم ہوتا ہے، یعنی اس فعل کو کرنے والا وہ اسم ہوتا ہے۔ بات آئی سمجھ میں؟ جیسے قام زید، زید کھڑا ہوا، ضرب عمر، عمر نے مارا۔ فاعل 2 طرح کا ہوتا ہے، نمبر 1 اسم ظاہر، نمبر 2 مضمر، ٹھیک ہے۔ جیسے قام زید میں زید فاعل اسم ظاہر ہے اور ضربتو میں فاعل ضمیر ہے۔ بات آئی سمجھ میں؟ اب ضمیر بھی 2 قسم کی ہوتی ہے، ضمیر بارز ظاہر، جیسے ضربتا، ضربتما، ضربتم، ضربتی، ضربتما، ضربتن، ٹھیک ہے۔ ضربتو، ضربنا، اور ضربا، ضربو، ضربتا، ضربن، ٹھیک ہے۔ اور نمبر 2 ضمیر مستتر پوشیدہ، جیسے ضربہ میں ہوا اور ضربت میں، ایسے ہی یضرب واحد مذکر غائب میں ہوا، تضرب واحد مؤنث غائب میں ہی، تضرب واحد مذکر حاضر میں انت، اور اضرب واحد متکلم میں انا، نضرب تثنیہ و جمع متکلم میں نحن مستتر ہے۔ بات آ گئی سمجھ میں؟ ہاں جی۔ اور تثنیہ کے چاروں صیغوں یضربان، تضربان وغیرہ میں الف، یہ کیا ہے؟ بارز ہے۔ اور یضربون، تضربون میں واو، ٹھیک ہے۔ اور یضربن، تضربن میں نون، ٹھیک ہے۔ اور تضربین میں یا بارز ہے، خوب سمجھ لو۔ اس میں جو ہما ضمیر بعض نکالتے ہیں، ہما نہیں نکالنی چاہیے، بلکہ یہ الف اور واو، نون اور یا، یہ ضمیر بارز اس کے ساتھ لگی ہوئی ہے۔ بات آ گئی سمجھ میں؟ فائدہ: جب فعل کا فاعل ظاہر ہو، مؤنث حقیقی ہو، اور فعل فاعل کے درمیان کچھ فاصلہ نہ ہو، یا فاعل مؤنث کی ضمیر ہو، تو دونوں صورتوں میں فعل کو مؤنث لانا ضروری ہے۔ بات آئی سمجھ میں؟ جب فعل کا فاعل، فعل کا خود مؤنث ہو، اسم ظاہر ہو، اور وہ مؤنث حقیقی ہو، مؤنث یعنی حقیقتاً بھی مؤنث ہو، صرف لفظاً مؤنث نہیں بلکہ حقیقت میں بھی مؤنث ہو۔ بات آئی سمجھ میں؟ مؤنث حقیقی سمجھتے ہو نا، جس کے مقابلے میں حیوان مذکر ہو، آئی بات سمجھ میں؟ تو اس صورت میں فعل کو مؤنث لائیں گے۔ بات آئی سمجھ میں؟ اور اگر فعل کا فاعل مؤنث کی ضمیر ہو، تب بھی فعل کو مؤنث لائیں گے، تب بھی فعل کو کیا لائیں گے؟ بات آ گئی سمجھ میں؟ جیسے قامت ہندن، قامت فعل ہے، اس کا فاعل مؤنث حقیقی ہے ہند، آئی بات سمجھ میں؟ تو فعل کو مؤنث لائیں۔ اسی طرح ہندن قامت، کیا؟ اب ہندن مبتدا ہے، قامت فعل ہے، اس میں ہی ضمیر فاعل ہے، اب مؤنث کی ضمیر ہے نا، تو اس صورت میں بھی فعل کو مؤنث لے کر آئیں گے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ جب فعل کا فاعل ظاہر ہو، ٹھیک ہے، مؤنث حقیقی ہو، اور فعل فاعل کے درمیان کچھ فاصلہ بھی نہ ہو، ٹھیک ہے، تو فعل کو مؤنث لائیں، ٹھیک ہے۔ یا فاعل مؤنث کی ضمیر ہو،
دوسری صورت، تو دونوں صورتوں میں فعل کو مؤنث لانا ضروری ہے. جیسے قامت ہندن اور ہندن بات سن، ترکیب ہندن قامت کی اس طرح ہوگی کہ ہندن مبتدا، قامت فعل، اس میں ضمیر ہی ہے مستتر، وہ اس کا فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر ہوئی مبتدا کی، ٹھیک ہے، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو. بات آ گئی سمجھ میں؟ اور جبکہ فاعل ظاہر مؤنث حقیقی ہو اور فعل اور فاعل کے درمیان کچھ فاصلہ ہو، پہلے کیا تھا؟ فاصلہ نہ ہو، یہاں پر کیا ہے؟ فاصلہ ہو یا فاعل، ٹھیک ہے. تو اس صورت میں کیا ہے؟ فعل کو مؤنث بھی لا سکتے ہیں، مذکر بھی لا سکتے ہیں. مثال جیسے قرأ الیوم ہندن اور قرأت الیوم ہندن دونوں پڑھ سکتے ہیں. بات ہے. اور دوسری صورت کیا ہے؟ یا فاعل اسم ظاہر مؤنث غیر حقیقی ہو، فاعل اسم ظاہر تو ہے لیکن مؤنث ہے غیر حقیقی ہے، ٹھیک ہے. تو اس صورت میں فعل کو مؤنث مذکر دونوں لا سکتے ہیں. جیسے طلع الشمس بھی کہہ سکتے ہیں اور طلعت الشمس بھی. بات آ گئی سمجھ میں؟ کیونکہ مؤنث حقیقی نہیں. بات سمجھ رہے ہو نہیں؟ تیسری صورت کہ کیا ہے؟ یا فاعل اسم ظاہر جمع مکسر ہو، اسم ظاہر جمع، تو اس صورت میں فعل کو مذکر مؤنث دونوں لانا جائے، ٹھیک ہے. قال الرجال کہہ سکتے ہیں اور قالت الرجال بھی. قرآن مجید میں بہت ساری جگہ پہ جمع مکسر کے لیے جو ہے وہ مؤنث کا صیغہ استعمال ہوا ہے. قالت الاعراب، اب لوگ کہتے ہیں اعراب جو ہے وہ مذکر تھے تو پھر مؤنث کیوں ہے؟ آئی بات ہے. اسی طرح بہت ساری جگہ پہ، ٹھیک ہے، سمجھے؟ تو جمع مکسر ہونے کی وجہ سے جو ہے وہ کیا ہے؟ مؤنث بھی لا سکتے ہیں، مذکر بھی لا. بات آئی سمجھ میں؟ لیکن واحد مؤنث اور واحد مذکر، ایسے نہیں کہنا کہ آگے جمع مکسر ہے، جمع ہے تو جمع کا صیغہ لائے، نہیں، واحد. آئی بات سمجھ میں؟ جب فعل کا فاعل اسم ظاہر ہوتا ہے نا، آگے آئے گا میرے خیال میں، تو فعل ہمیشہ واحد آتا ہے. کیا؟ ایک فاعل ہو، جیسے ضرب الرجل، ضرب الرجلان، ضرب الرجال. یہ نہیں کہیں گے ضرب الرجل، ضربا رجلان، ضربوا رجال، ایسے نہیں، بلکہ فعل ہمیشہ جب فاعل کیا ہو؟ اسم ظاہر ہو، یعنی لفظوں میں مذکور. جب ضمیر ہو تو پھر واحد کے لیے واحد، تثنیہ کے لیے تثنیہ، جمع کے لیے چنانچہ الرجل ضرب، الرجلان ضربا اور الرجال ضربوا، ایسے ہوگا. بات آ گئی سمجھ میں؟ یہاں زید کی مثال ہوگی، بہرحال خادم ہے. بات آ گئی سمجھ میں؟ سمجھ میں آئی؟ تو بہرحال تو دیکھو، اور جبکہ فاعل ظاہر مؤنث حقیقی ہو اور فعل و فاعل کے درمیان کچھ فاصلہ ہو، پہلی صورت، تو دونوں صورتیں جائز ہیں. یا فاعل ظاہر ہو مؤنث غیر حقیقی ہو، بغیر فاصلے کے، بغیر. یا فاعل ظاہر جمع مکسر ہو، ظاہر جمع، تو ان صورتوں میں فعل مؤنث بھی آ سکتا ہے اور مذکر بھی آ سکتا ہے. جیسے قرأ الیوم ہندن اور قرأت الیوم، ٹھیک ہے. یہ ہو گیا کس کا؟ مؤنث حقیقی اور فاصلہ ہو، یوم کا فاصلہ آ گیا نا. اور مؤنث غیر حقیقی مثال طلع الشمس اور طلعت الشمس، ٹھیک ہے. اور جمع مکسر کی مثال قال الرجال اور قالت الرجال. سمجھ میں آئی سب کو بات؟ آگے فائدہ، جب فعل کا فاعل ظاہر ہو تو فعل ہمیشہ واحد کا صیغہ لایا جائے گا. پہلے مؤنث مذکر کا فرق بتایا، لیکن واحد تثنیہ جمع میں فرق تب آئے گا جب ضمیر اور اسم ظاہر کی صورت میں. جیسے ضرب الرجل، ضرب الرجلان، ضرب الرجال، سب ہر حال میں ضرب ہے، یہ ضربا ضربو نہیں بن رہا. اور جب فاعل ظاہر نہ ہو تو فاعل واحد کے لیے فعل واحد اور فاعل تثنیہ کے لیے فعل تثنیہ اور فاعل جمع کے لیے فعل. دیکھو نا، بتایا تھا نا کہ فعل تثنیہ جمع نہیں ہوتا، اس کا جو فاعل ضمیر ہے وہ تثنیہ جمع ہوتا ہے. جب فاعل لفظوں میں مذکور ہے، ضمیر ہے ہی نہیں، تو فعل تثنیہ جمع کیوں ہوگا؟ جب فاعل لفظوں میں ہے، رجل، رجلان، رجال، ٹھیک ہے، تو ضمیر نکالنے کی ضرورت ہے نہیں اور فعل تثنیہ جمع ہوتا نہیں، تو تثنیہ جمع لانے کی ضرورت ہے. آئی بات سمجھ میں؟ اور اگر جب ضمیر ہے تو پھر ضمیر تثنیہ جمع ہوگی تو فعل کا صیغہ خود بخود تثنیہ جمع
ہو جائے گا. بات سمجھ رہے ہو نہیں؟ جی. جب فعل کا فاعل اور جب فعل کا فاعل ظاہر نہ ہو تو فاعل واحد کے لیے فعل واحد اور فاعل تثنیہ کے لیے فعل تثنیہ اور فاعل جمع کے لیے فعل جمع. جیسے الخادم ذهب، الخادمان ذهبا، الخادمون ذهبوا. بات آئی سمجھ میں؟ ہاں جب فاعل جمع مکسر کی ضمیر ہو، جب فاعل جمع مکسر کی یعنی فاعل ضمیر ہے لیکن لوٹ رہی ہے جمع مکسر کی طرف، تو اس میں دو صورتیں جائیں. تو فعل کو واحد مؤنث یا جمع مذکر دونوں لا سکتے ہیں. جیسے الرجال قاموا، الرجال. بات آ گئی سمجھ میں آ گئی بات؟ جی. نمبر 2 مفعول ما لم یسمى فاعلہ. وہ مفعول ہے جس کی طرف فعل مجہول کی نسبت ہو اور فاعل کو حذف کر کے بجائے اس کے مفعول کو ذکر کریں، بجائے اس کے مفعول کو ذکر کریں اور اس کو رفع دے دیں فاعل کی بجائے. جیسے ضرب زید، ضرب مارا گیا زید. ٹھیک ہے. اور فعل کے مذکر و مؤنث اور واحد و تثنیہ اور جمع لانے میں وہ مثل فاعل کے ہی، جیسے جو فائدے سارے گزرے ہیں نا ان کی مثالیں دے رہے ہیں کہ جب مؤنث حقیقی ہو تو ضربت ہندن، اور ہندن ضربت جب مؤنث کی ضمیر ہو. ٹھیک ہے. اور ضرب الیوم ہندن مؤنث حقیقی اور فاصلہ ہو تو ضرب الیوم ہندن بھی پڑھ سکتے ہیں اور ضربت الیوم ہندن بھی. اور فعل کا فاعل مؤنث لفظی ہو غیر حقیقی ہو. ٹھیک ہے. تو اس صورت میں مؤنث مذکر دونوں، جیسے رؤی الشمس سورج دیکھا گیا اور رؤیت الشمس دونوں پڑھ سکتے. اور جب فعل کا فاعل جمع مکسر ہو تب بھی، تو نائب فاعل بھی اسی طرح ہے. ضرب الرجال اور ضربت الرجال. اور آگے کیا ہے بتا رہے ہیں کہ فعل ہمیشہ واحد آئے گا، خواہ اس کا نائب فاعل جس طرح واحد تثنیہ جمع یا کچھ بھی ہو تو فعل ہمیشہ واحد آئے گا جب فعل کا فاعل اسم ظاہر ہو. تو اسی طرح نائب فاعل کا بھی ہے کہ ضرب الرجل، ضرب الرجلان، ضرب الرجال. اور ضمیر کی صورت میں فعل اسی طرح آئے گا الخادم طلب، الخادمان طلبا، الخادمون. ٹھیک ہے. الرجال ضربوا، الرجال ضربت. یعنی جب فعل کا فاعل کیا ہو، ایسی ضمیر ہو جو لوٹ رہی ہو جمع مکسر کی طرف، تو فعل کو مذکر اور مؤنث دونوں لانا. بات آ گئی سمجھ میں؟ سمجھائے؟ نمبر 3 مبتدا، نمبر 4 خبر. ٹھیک ہے. یہ دونوں اسم عامل لفظی سے خالی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. جب اسم کا کوئی عامل نہ ہو یعنی جملے کے شروع میں اسم آئے، ٹھیک ہے، تو وہ مبتدا بنے گا. ٹھیک ہے. اور خبر جو ہے اس کے بعد خبر آئے گی، وہ ترجمے کے حساب سے اور ترکیب کے حساب سے بندہ نکالے گا. ٹھیک ہے. تو کیا ہے مبتدا اور خبر وہ ہوتے ہیں جو اسم عامل لفظی سے خالی ہو، یعنی اسم کے شروع میں عامل لفظی. بعض علماء کہتے ہیں کہ کیا ہے عامل لفظی سے خالی ہونا مبتدا کے لیے عامل معنوی ہے اور مبتدا جو ہے وہ خبر کو رفع دیتا ہے. اور بعض کہتے ہیں کہ نہیں دونوں کے لیے ابتدائی عامل ہے. بعض کہتے ہیں کہ نہیں دونوں ایک دوسرے میں عمل کرتے ہیں، مبتدا خبر کو رفع دیتی ہے، خبر مبتدا کو. بہرحال جی یہ دونوں اسم عامل لفظی سے خالی ہوتے ہیں. مبتدا کو مسند الیہ اور خبر کو مسند کہتے ہیں. ان میں عامل معنوی ہوتا ہے جیسے زید عالم. یہ پڑھ چکے سارا آسان ہے. مبتدا اکثر معرفہ ہوتا ہے اور کبھی کبھی نکرہ بھی، بشرطے اس میں کچھ تخصیص کی جائے، جیسا کہ دوسری کتابوں میں سے معلوم ہوگا. اور خبر اکثر نکرہ ہوتی ہے. مبتدا اکثر معرفہ اور خبر اکثر. بات آ گئی سمجھ میں؟ مثالیں یہ ہیں زید ابوہ عالم. زید اس کا ابو کیا ہے؟ ہاں ٹھیک ہے. تو زیدن کیا ہے؟ معرفہ ہے. اور ابو عالم کیا ہے؟ اس کی خبر نکرہ. اللہ یعصمک، اللہ تجھے بچائے گا. العالم ان جاءکم فاکرموہ، عالم اگر تمہارے پاس آئے تو اس کا اکرام کرو. اللہ معکم، اللہ تمہارے ساتھ. بات آئی سمجھ میں؟ کبھی خبر بھی مبتدا پر مقدم ہوتی ہے جیسے فی الدار زید، جب ظرف شروع میں آئے.
پھر ظرف ہر جار مجرور کی صورت میں ہو یا کیا ہے اسماء ظروف کی صورت میں ہو. بات آئی سمجھ میں؟ نمبر 5 ان اور اس کے اخوات. ٹھیک ہے، ان اور اس کے اخوات کا جو خبر ہوتی ہے، اسم تو منصوب ہوتی ہے، خبر کیا ہوتی ہے؟ مرفوع ہوتی ہے. تو کون سے ہیں؟ ان اور ان کا ان، لیت، لاکن، لعل. اسم کے ناصب ہیں اور رافع خبر کے ہیں صدا. بات آئی سمجھ میں؟ جیسے ان زیدن قائم، ان زیدن. اب ان اور مشبہ بالفعل ہے، زیدن اس کا اسم ہے، قائم اس کی حرف مشبہ بالفعل اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. اور اعلموا ان اللہ سمیع علیم. ان اور ان میں فرق یہ ہے کہ ان جملے کے شروع میں آتا ہے اور ان جو ہے وہ کیا ہے؟ بیچ میں آتا ہے. اور باب عالمہ کے بعد ان ہی ہوتا ہے اکثر. بات آ گئی سمجھ میں؟ اکثر کیا؟ ہمیشہ. بات آ گئی سمجھ میں؟ باب عالمہ. ہاں، قال یقول کے بعد بھی ہاں ان آتا ہے، ان آتا ہے، ان آتا ہے، لیکن یہ باب عالمہ کے بعد ان آتا ہے ہمیشہ. ٹھیک ہے. اعلموا، اب اس کی ترکیب اس طرح ہوگی: اعلموا فعل، واو ضمیر فاعل، واو ضمیر ان حرف مشبہ بالفعل، لفظ اللہ اس کا اسم، سمیع خبر اول، علیم خبر ثانی. ٹھیک ہے. مبتدا اپنے ان حرف مشبہ بالفعل اپنے اسم اور دونوں خبروں سے مل کر، دیکھو اس کا اسم منصوب ہے، خبر دونوں مرفوع ہے. ان حرف مشبہ بالفعل اپنے اسم اور دونوں خبروں سے مل کر مفرد کی تعویل میں ہو کر مفعول بھی ہوا اعلموا فعل. کیا ہوگا؟ مفعول بھی ہوا اعلموا فعل. اعلموا فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ کیا ہوا؟ امر ہے. بات آئی سمجھ میں؟ ٹھیک ہے. جاء زید لیکن بکرا غائب. آیا زید لیکن بکر کیا ہے؟ غائب. جا فعل، زید فاعل، فعل فاعل مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. ٹھیک ہے. لیکن حرف مشبہ بالفعل، بکران اس کا اسم، غائب اس کی خبر. حرف مشبہ بالفعل اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. بات آئی سمجھ میں؟ اس کی ایک ترکیب ایسے سیدھی سادھی آئی بات سمجھ میں. اور دوسری ترکیب اس طرح ہے کہ جا زیدن، جا فعل، زیدن فاعل، فعل فاعل مل کر مستدرک کیا؟ ٹھیک ہے. اور لیکن بکرن غائب مستدرک منہ، مستدرک پھر مستدرک مستدرک منہ مل کر جملہ استدراک کیا ہوا. بات آ گئی سمجھ میں؟ یہ ایک اس ترکیب اس کی بھی. آگے لعل، لعل الامیر یکرمنی، امید ہے کہ امیر میرا اکرام کرے گا، شاید امیر میرا اکرام کرے. اب لعل حرف مشبہ بالفعل، الامیر اس کا اسم ہے، یکرمنی فعل فاعل مفعول، یکرم فعل ہوا ضمیر فاعل، نون وقاء یا ضمیر مفعول، یہ فعل فاعل مفعول مل کر خبر. ٹھیک ہے. حرف مشبہ بالفعل کی پھر اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ. لیت الشباب عائد، یہ بھی اسم اور خبر ہے. ٹھیک ہے. کان عمرا اسد، یہ بھی اسم اور خبر. بات آ گئی سمجھ میں؟ ہاں. آگے ما اور لا کا اسم، ما اور لا کا اسم. ما اور لا کا ہے عمل ان و ان کے خلاف، اسم کے رافع ہیں اور ناصب خبر کے دائمہ. جیسے ما زیدن قائمن. اب ما ٹھیک ہے مشبہ بلیس یا لا مشبہ بلیس. ٹھیک ہے. یہ ما و لا مشبہ بلیس ہیں. ٹھیک ہے. لیس کے مشابہ ہیں. ٹھیک ہے. اور لیس افعال ناقصہ میں سے، اور افعال ناقصہ کا وہی عمل ہے کہ اسم کو رفع خبر کو نصب دیتے ہیں. بات آ گئی سمجھ میں؟ ہاں. تو ما اس کی ترکیب اس طرح کی: ما مشبہ بلیس، ما زیدن اس کا اسم، قائمن اس کی. بات آ گئی سمجھ میں؟ اب دیکھو جس ما مشبہ بالفعل اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوگا. بات آ گئی سمجھ میں؟ اور لا رجل افضل منک، نہیں ہے کوئی آدمی افضل تجھ سے. اب لا ٹھیک ہے کیا ہے؟
جی مشبہ بلیس رجل اس کا اسم، افضل صیغہ اسم تفضیل، من حرف جار کا مجرور جار مجرور مل کر متعلق ہوا افضل صیغہ اسم تفضیل کے، صیغہ اسم تفضیل اپنے متعلق سے مل کر، ٹھیک ہے، یہ کیا ہوا؟ خبر ہوئی لا مشبہ بلیس کی، ٹھیک ہے، لا مشبہ بلیس اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. بات آئی سمجھ میں؟ اور اس کے بعد ہے نمبر 7 کانا اور اس کے اخوات، کانا اور اس کے اخوات جس کو افعال ناقصہ کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں افعال؟ کانا سارا اسپا امسا اظہا ظل بات ما بری مادام منفق لیس ہے، اور ما فتح ایسے ہی ما زال پھر افعال نکلے ان سے جو ہے وہی ان کا عمل جو اصل 13 کا لکھا. یعنی کانا سے یکون، کانا یکون کونن فہو کائن، یہ سارے کے سارے اسی طرح ہوں گے. اسبا یصبح اصبحان فہو مصبح، ٹھیک ہے، وہ ساری گردان اس کی نکلے گی. بات آ گئی سمجھ میں؟ جیسے کانا زید قائمن، زید کھڑا ہے زید یا تھا زید کھڑا. کانا جو ہے وہ کیا ہے؟ فعل ناقص، زید اس کا اسم، قائمن خبر، فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ کیا ہوا؟ فعلیہ خبریہ ہوا، ٹھیک ہے. سارا فعل ناقص، الفقیر اس کا اسم، غنین خبر، ٹھیک ہے، فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ. بات آ گئی سمجھ میں؟ اس طرح اصبح امسا اضحیٰ زید قائمن سارے اس کے ساتھ آئیں گے، وہی اسم خبر ہے. ظل بکرم صائمن، یہ وہی کیا اسم، اور دیکھو کانا مانا تھا، سارا مانا ہوا، ٹھیک ہے، اصبح مانا صبح کی، امسا مانا شام کی، اضحیٰ مانا دوپہر کی، چاشت کی. ظل مانا کیا ہو گیا شام کے وقت، ظل مانا ہو گیا، اور بات مانا رات گزاری، ٹھیک ہے، بات گزاری حسن نے سو کے. اور ما زال مانا مسلسل، آگے جو ہے سارے ما زال منفق ما بری ان سب کی مانا کیا ہے؟ مسلسل. آئی بات سمجھ میں؟ ما زال زید حلیمن، مسلسل زید بردبار رہا، ٹھیک ہے. اوصانی بالصلاۃ ما دمت حیا، ٹھیک ہے. اوصانی بالصلاۃ ما دمت حیا، ٹھیک ہے. اس کی ترکیب اس طرح ہے، اوصا فعل، اس میں ہوا ضمیر فاعل. ترجمہ کیا ہے؟ وصیت کی مجھے نماز کی جب تک میں زندہ ہوں، جب تک میں. اوصانی، اوصا فعل، اس میں ہوا ضمیر فاعل. نون وقایا یا ضمیر مفعول بھی. بار فجار الصلاۃ مجرور، جار مجرور مل کر متعلق ہوا کس کے؟ اوصا فعل، ٹھیک ہے. ما دمت، ما دام فعل ناقص، ما دام تو ضمیر اس کا اسم، حین اس کی خبر، فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر مفرد کی تعویل میں ہو کر مفعول فی کیا ہوا؟ وقت بتا رہا ہے نا کہ جب تک، جس وقت تک میں زندہ ہوں تب تک کیا ہے مجھے؟ بس نماز کی وصیت. یہ کیا بنے گا؟ مفعول فی. بات آ گئی سمجھ میں؟ اور لیس زید قائمن، یہ بھی کیا ہے؟ آسان ہے، فعل ناقص اسم اور خبر ہے. بات سمجھ رہے ہو نہیں؟ سمجھتے جا رہے ہو نا؟ ایسے صرف ہاں تو نہیں کہہ رہے. جی خبر لا نفی جنس، لا نفی جنس کی خبر بھی کیا ہوتی ہے؟ مرفوع ہوتی ہے، یعنی وہ لا جو نکرے کی جنس کی نفی کرے. لا رجل قائم، دیکھو لا رجل قائم اور لا رجل قائم میں فرق ہے، ٹھیک ہے. اب یہ ہے کہ لا رجل قائم مانا ایک آدمی کھڑا ہوا نہیں ہے، لیکن ہو سکتا ہے 2 کھڑے ہوں، ہو سکتا ہے 3 کھڑے ہوں. بات آئی سمجھ میں؟ تو یہ اگر 2 کھڑے ہوں تو یہ بندہ جھوٹا نہیں، یہ سچا ہے. لیکن لا رجل قائم کی معنی ہے کوئی آدمی کھڑا نہیں ہے، مطلب اگر 2 آدمی کھڑے ہوئے تو یہ بندہ جھوٹا ہے، 3 کھڑے ہوئے پھر بھی یہ بندہ جھوٹا ہے، 4 کھڑے ہوئے پھر بھی یہ بندہ. بات آ گئی سمجھ میں؟ تو لا مولا مشبہ بلیس اور لا مشبہ بلیس اور لا نفی جنس میں یہ فرق ہے. بات آ گئی سمجھ میں؟ چلو بھئی اس کا تکرار کرو، اس کو یاد کرو. یاد کرنے کی چیز تو تقریباً سارے تمہیں پتہ ہی ہے.
ان کان لاکن لیت لالا اور مشبہ بالفعل یاد کرو، وہ بھی یاد ہوں گے، اور فعل ناقص افعال ناقصہ یاد کرو، باقی کا آپس میں ایک دوسرے کو تکرار کرو اور سنا۔ بات آئی سمجھ میں؟ چلو جلدی کرو، شاباش شاباش شاباش۔